الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله معزز و مکرم باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم تاجدار عرب و عجم انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں صحابک یا نور صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، اور ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ہم قادری پائیں تصدق میرے دولا تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کی یہ محفل سلطان الاولیاء، سید الاولیاء، غوث الکونین، غیاث العالمین، پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اولیاء اللہ کی شان اور ان کا نشان بیان فرمایا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں صرف ولیوں کی شان بیان نہیں کی گئی، اس لیے کہ جب شان بیان ہو جائے اور نشان چھپا لیا جائے تو لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، لیکن جب شان کے ساتھ نشان بھی بیان ہو جائے تو پھر لوگ دھوکہ نہیں کھاتے، اور یہ قرآن مقدس کا بڑا اعجاز ہے، یہ اس کا معجزہ ہے کہ قرآن جہاں شان بیان کرتا ہے وہیں پر نشان بھی بیان کر دیتا ہے تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان و مثال کے طور پہ
قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اب اس کے ساتھ نشان بھی بیان کر دیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ سیدھا ہے جن پر انعام ہوا۔ پھر انعام کس پر ہوا ان کا بھی نشان بیان کر دیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اسی طریقے سے اور بھی آیہ کریمہ آپ لے لیں، قرآن مقدس کی اکثر آیتوں کی تفاسیر قرآن مقدس خود ہی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کی شان بیان کیا، پھر ان کا نشان بھی بیان کیا۔ اب آئیے آج ہم اولیاء اللہ کی شان اور نشان دونوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی شان تو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، اور پھر وہ بھی بڑے پیر صاحب سرکار غوث العظم دستگیر پیران پیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان ان کو عطا فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے، ہم جب چاہتے ہیں اپنی طرف کر لیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اپنی طرف سے پھیر دیتے ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اوروں کے لیے بھی اگر محبت پیدا کرنا چاہیں تو پھر ہم لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بہجت الاسرار شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک مرتبہ سرکار پیران پیر حضور غوث العظم دستگیر جو ہے ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے لیے اپنے ایک مرید کے ساتھ جامع مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ جیسے باپ جمعہ کی نماز کے لیے جا رہے تھے، اس وقت تو مرید ساتھ میں تھا۔ انہوں نے وہ منظر کیا دیکھا کہ کوئی غوث پاک کو جو ہے وہ سلام کرتا ہے اور دور ہی سے نکل جاتا ہے، وہ سلام کرتا ہے، سرکار جواب دیتے ہیں، وہ دور سے نکل جاتا ہے۔ ادھر مرید نے سوچا واہ بھائی، سرکار غوث پاک کا حال تو یہ تھا کہ اگر غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ راستہ چلتے ہیں تو راستہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنی بھیڑ آتی ہے کہ دھکم دھکی ہو جاتی ہے، لیکن آج کیا حال ہے، غوث پاک کے قریب کوئی آتا ہی نہیں، کوئی مصافحہ کرتا ہی نہیں۔ بس یہی دل میں خیال آنا تھا، اللہ اکبر، میرے مرشد غوث پاک نے مسکرایا اور اس کے بعد خلق کا ایسا ہجوم آیا کہ وہ جو مرید قریب چل رہا تھا، لوگوں نے اس کو دھکے دیے، دھکے کھا کر کے وہ دور چلا گیا اور بھیڑ نے حضور غوث پاک کو گھیر لیا۔ اب اس مرید نے سوچا اللہ، وہی پوزیشن پہلے کی بہتر تھی کہ کم سے کم میں قریب تو تھا، بس یہ سوچنا تھا کہ بھیڑ چھٹتی چلی گئی، وہ مرید قریب آ گیا۔ پھر غوث پاک نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، قریب کرنا بھی جانتے ہیں، دور کرنا بھی جانتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں کو قدرت نے ہماری مٹھی میں دے دیا ہے، لوگوں کے قلوب کو قدرت نے ہماری مٹھی میں دے دیا ہے، جب چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اپنی طرف سے غافل کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر آج کوئی تکبر سے یہ کہتا ہے ہم تو یا غوث نہیں کہتے، ان سے کہہ دو کہ دل تو ان کی مٹھی میں ہے، جس کو اجازت ہوتی ہے وہ کہتے چلے جاتے ہیں، جن کو اجازت نہیں ہوتی وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو کرم کی باتیں ہیں، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو سرکار غوث پاک کی شان سب جانتے ہیں، آپ کا مقام سب جانتے ہیں، سنیوں کا بچہ بچہ جانتا ہے بڑے پیر صاحب کا مقام کیا ہے، لیکن قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ آگاہ ہو جاؤ، انا بے شک اولیاء اللہ کے ولیوں کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہے نہ غم ہے، ولی کو نہ خوف ہے نہ غم، وہ کسی سے ڈرتا نہیں، اللہ کا ولی کسی سے ڈرتا نہیں، مخلوق میں وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ بے خوف ہوتا ہے۔ کون ہے اللہ کا ولی؟ یہ تو ولی کی شان بیان کی کہ اسے کوئی غم اور خوف نہیں ہے۔ اب ولی کون ہے تو نشان بیان کیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس کا نشان یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہے، یعنی ولی اللہ کا ولی کافر نہیں ہوتا، اللہ کا ولی بے ایمان نہیں ہوتا۔ اب اگر کافر اور بے ایمان ہوا میں بھی اڑے تو وہ ولی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہوا میں تو کوے بھی اڑتے ہیں، وہ غلاظت کھانے والا کوا بھی ہوا میں اڑتا ہے، مردار کھانے والی چیل بھی ہوا میں اڑتی ہے، تو ہمارے ہوا میں اڑنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے،
کیونکہ مکھی مچھر بھی ہوا میں اڑتے ہیں. ولی کا نشان یہ، اس کی نشانی یہ الذین آمنوا، پہلی نشانی کہ وہ مومن ہوگا. اور مومن ہمارے یہاں وہ ہے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. مومن کی نشانی یہ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرے، وہ حضور علیہ السلام کی تعظیم کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا مانے جیسا اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے، جیسے صحابہ نے نبی کو مانا، جیسے اہل بیت نے نبی کو مانا، ویسے ماننے کا نام ایمان ہے. اور پھر صرف نبی پاک کو نہیں بلکہ صحابہ کرام کو بھی مانو. پھر اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام کو ایسے مانو جیسے اللہ رسول نے ماننے کا حکم دیا. اور پھر اس کے بعد یوم آخرت پہ ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حکم دیا. تقدیر کو ایسے مانو جیسے ماننے کا حکم دیا. یعنی عقائد حقہ کا وہ پابند ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مومن. اور پھر دوسری صفت بیان کی وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ وہ متقی ہوتا ہے. دیکھو اللہ کی عطا سے تو مومن آپ اور ہم سب ہیں، لیکن مومن ہو کر بھی ہم سب ولی نہیں ہیں. ظاہر تو یہی ہے، اللہ کرے کسی پہ کرم ہو جائے وہ ہو بھی جائے، لیکن ہر بندہ مومن اللہ کا ولی، جسے ہم عرف میں ولی کہتے، نہیں ہوتا جب تک کہ وہ متقی نہ ہو. الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی ہونے کے لیے ایمان کے ساتھ تقوی ضروری ہے. اب تقوی کا مطلب کیا؟ اب اسی پر آج کی گفتگو ہوگی اور وقت میں جتنی گنجائش ہوگی اب آپ غور سے گفتگو کو سنیں. متقی کون؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کیچڑ کو دیکھ کر کے کپڑوں کو اٹھا لینا اور ناک چڑھا لینا، اس کا نام تقوی. سور کو دیکھ کر کے بھویں چڑھا لینا، اس کا نام تقوی. گردن جھکا کر کے بیٹھ جانا، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنا، اس کا نام تقوی. جس کو بھی دیکھنا گھورتی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا، اس کا نام تقوی. من جس کے گھر چاہ اس کے گھر دعوت میں جانا، جس کے گھر نہیں چاہ نہیں جانا دعوت میں، اس کا نام تقوی. یہ لقوے والا تقوی تو ہو سکتا ہے، یہ اللہ والا تقوی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ تقوی جھکتی ہوئی گردنوں میں نہیں ہے، تقوی جھکتے ہوئے دلوں کا نام ہے. تقوی جھکتی ہوئی گردنوں کا نام نہیں بلکہ جھکتے ہوئے دلوں کا نام ہے. اب میں حضور غوث العظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے سے ایک اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں کہ تقوی کیا ہے اور متقی کون ہے. پہلے متقی سمجھو، متقی ہوتا کون ہے، متقی کی تعریف کیا ہے. پھر جب متقی کی تعریف پتہ چل جائے اور تقوی کی تعریف پتہ چل جائے، پھر آپ آسانی سے پہچان لوگے کہ متقی کون ہے، اہل تقوی کون ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور پیران پیر، پیر دستگیر، پیر روشن ضمیر، بڑے پیر سرکار حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں متقی کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ صغیرہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور گناہ کبیرہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے. یہ متقی کی پہلی پہچان ہے. گناہ صغیرہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے. یہ متقی کی پہلی پہچان ہے. متقی کی دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ مشتبہ چیزوں کو یعنی ڈاؤٹ فل چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے. یہ متقی کی دوسری پہچان ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مثال کے طور پر ایک آسان چیز آپ کو بتاؤں. اللہ اکبر، جیسے کسی دودھ کے اندر بلی نے منہ ڈال دیا ہے، اب ڈالا کہ نہیں ڈالا یہ ڈاؤٹ فل ہو گیا، تو اس کو استعمال کریں کہ نہ کریں. حالانکہ اس کا استعمال کرنا ابھی ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ چھوڑ کر کے چھوڑ دے کہ مشتبہ چیزیں چھوڑ دی جائے، تو اس کو کہتے ہیں مشتبہ چیز کو چھوڑ دینا. اسی طریقے سے میرے پیارے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی کے گھر کھانا آ رہا ہے، کسی کے گھر سے کھانا آ رہا ہے، اب یہاں پر انسان کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ حلال سے آیا کہ حرام سے آیا، شک پڑ گیا، ایسی حالت میں شک والی چیز کو چھوڑ دینا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ حالانکہ شک کی بنیاد پر کوئی چیز ناجائز نہیں ہوتی، شک کی بنیاد پر کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، لیکن اللہ والے مشکوک چیزوں کو بھی ترک کر دیا کرتے ہیں، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اس کے بعد اب آئیے، دو چیزیں ہو گئی، تیسری چیز غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں کوئی اس وقت تک متقی نہ ہوگا جب تک وہ اپنی زبان کو غیبت سے روک نہ لے، اس لیے کہ وہ تسبیح تو پڑھ رہا ہے، وہ مشتبہ چیزوں سے تو بچ رہا ہے، بظاہر وہ گناہوں سے بچنے کی بات بھی کر رہا ہے، لیکن جب محفل میں بیٹھتا ہے تو اس کی زبان مومنوں کے لیے غیبت اگلتی ہے، وہ لوگوں کی غیبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، غیبت تو خود گناہ کبیرہ ہے، بلکہ فرمایا غیبت زنا سے بدتر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں آ کر بہت سارے لوگ، غیبت اس چھلنی کا نام ہے کہ بڑے بڑے اللہ اکبر ذکر اذکار والے یہاں پہ چھن جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور غیبت کہتے ہیں کسی غیر فاسق مومن کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ اگر اس کے منہ پہ کہی جاتی تو اس کا دل دکھتا، اس کا نام غیبت ہے۔ غیر فاسق، اس کی اصطلاح اور اس کی تشریح اہل علم سمجھتے ہیں۔ تو یہ غیبت جب تک کہ زبان غیبت سے نہ رکے اس وقت تک انسان متقی نہیں ہو سکتا۔ اس سے پتہ چلا کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان کسی مومن کی غیبت نہیں کرتی۔ آج ہم نمازیں پڑھتے تو ہیں، لیکن ہماری زبانیں غیبت سے کتنی محفوظ ہیں؟ آج ہم ذکر اذکار تو کرتے ہیں، ہماری زبانیں کتنی محفوظ ہیں؟ بلکہ فرمایا گیا کہ صرف زبان ہی غیبت نہیں کرتی بلکہ دل بھی غیبت کرتا ہے۔ دل غیبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی مومن کے لیے آپ برا سوچتے ہیں، اس کے بارے میں، یار یہ تو بے نمازی ہے، یار یہ تو زانی ہے، یار یہ تو حرام کھانے والا ہے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ اچھی طرح یاد رکھنا، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء اپنے دلوں میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھتے، ان کے دل سب کے لیے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ اور یوں بھی بھئی جب تک کہ اس کی عبادتیں قبول نہ ہو تو وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ عبادت قبول ہونے کی بنیاد پر ہی وہ ولی ہو سکتا ہے۔ اور جن کے دلوں میں مومنوں کے لیے کینہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا۔ یہاں تو بھائیوں کے لیے کینہ، پڑوسیوں کے لیے کینہ، رشتہ داروں کے لیے کینہ، بہنوں کے لیے کینہ، احباب کے لیے کینہ، دوستوں سے ہاتھ ملاتے ہیں اور دلوں میں کینہ ہوتا ہے، دوستوں سے سینے ملاتے ہیں دلوں میں کینہ ہوتا ہے، رشتہ داروں سے سینے ملاتے ہیں دلوں میں کینہ ہوتا ہے۔ یہ منافقین کی علامت ہے۔ ارے دلوں میں کینہ رکھنے والا کامل مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے سمجھا کہ صرف نماز اور تسبیح سے انسان اللہ کا ولی بنتا ہے، نہیں، بلکہ دل صاف ہوتے ہیں، اس لیے کہ ولی کا دل خدا کا عرش ہوتا ہے۔ جس دل کے اندر کینہ ہو وہ خدا کا عرش کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کا عرش کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دل میں کینوں کی وجہ سے دعائیں سر کے اوپر نہیں جاتی، دلوں میں کینوں کی وجہ سے جو ہے وہ دعا سجدے سر کے اوپر نہیں جاتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو زبان کو بھی غیبت سے بچاؤ اور دلوں کو بھی غیبت سے بچاؤ۔ کبھی کسی کے بارے میں برا مت سوچو، کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو، اس لیے کہ ہم یہاں پر کس کے بارے میں جو چاہے سوچیں۔ بھائی جس دنیا میں کہنے پہ پابندی نہیں ہے اس دنیا میں سوچنے پہ کیا پابندی ہوگی؟ لوگ جمہوری ملک میں رہتے، کہنے پہ جس کے بارے میں جو چاہو کہہ لو۔ ملک جمہوری ہو سکتا ہے کہ جو چاہو کہو، مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مذہب کہتا ہے
جو کچھ کہہ رہے ہو کسی کے بارے میں، بلکہ مذہب تو یہاں تک پابند کرتا ہے کہ اگر کوئی عیب کافر کے اندر نہ ہو تو اس کافر کے اندر کبھی وہ عیب زبردستی بیان مت کرو، ورنہ قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا کہ بھئی اس میں وہ عیب تو تھا نہیں تو تم نے عیب لگایا کیوں؟ جتنا تھا اتنا ہی بیان کرتے، اس سے زیادہ کیوں بیان کرتے ہو؟ ایک مرتبہ کسی نے حجاج کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں کچھ باتیں کی، اور وہ باتیں کچھ زیادہ تھی، حالانکہ حجاج تھا ظالم، جابر، بدترین آدمی تھا، کئی صحابہ کا قاتل ہے حجاج کئی صحابہ کا قاتل ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابی کا قاتل ہے وہ، بڑے بڑے اصحاب رسول کا قاتل ہے وہ، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کسی نے حجاج کے بارے میں بڑھ کر کے کچھ کہا تو فرمایا حجاج سے قیامت کے دن تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے تم پہ کیوں ظلم کیا تھا، لیکن تم سے بھی اللہ پوچھے گا کہ جو چیزیں حجاج میں نہیں تھی وہ الزامات تم نے حجاج میں کیوں لگائے تھے، اس کے متعلق بھی اللہ تم سے سوال کرے گا۔ جب ایسے بدترین لوگوں کے بارے میں قدرت پوچھے گی تو آج جس کے بارے میں جو چاہتے ہو منہ کھول کے بول دیتے ہو۔ کسی کی بیٹی پہ الزام لگا دیا کہ وہ تو فلانی کے ساتھ ہے، وہ تو فلاں کے ساتھ ہے، کسی کے بیٹے پہ الزام لگا دیا، کسی کی ماں پہ الزام لگا دیا، کسی کی بہن پہ الزام لگا دیا، آئے ہوئے رشتوں کو ورگلا کر کے بہکا دیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے مسلم محلوں میں ہو رہا ہے۔ کیا کافروں کے یہاں سے بھی ایسی رپورٹ آتی ہے کہ رشتے آئے تھے اور محلے والوں نے توڑوا دیے؟ یہاں تو حال یہ ہے، وہ مسلمان جو جمعہ کی نمازیں پڑھے، وہ مسلمان جو زبان سے درودیں پڑھے، وہ مسلمان جو زبان سے کلمے پڑھے، ان کو ہو کیا گیا ہے کہ کسی کے گھر آنے والے رشتے ان کو برداشت نہیں ہوتے اور جا کر کے جھوٹی سچی باتیں لگا کے ورگلا دیتے ہیں۔ بہت سی مائیں روتی ہوئی آتی ہے، کہتی ہے کہ میری بیٹی کے رشتے نہیں ہو پاتے، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، نیک ہے، اچھی ہے، کیوں آتے ہیں تو رشتے ماننے والے دیکھتے رہتے کون آیا، اور اس کے بعد وہاں جا کر کے غلط الزام لگا کر ورگلا دیتے ہیں۔ کیوں؟ قدرت دور نہیں ہے۔ اپنی زبان سے جو چاہو کرو، اپنے دل سے جو چاہو کرو، اپنی اعضاء سے جو چاہو کرو، تمہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے قدرت دیکھ رہی ہے۔ اور یاد رکھنا، انسان سزا دیتا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہے، اور قدرت سزا دیتی ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا کرتی ہے۔ انسان جب گناہ کر کے بھول جاتا ہے تب قدرت اس کو سزا دیتی ہے۔ اس لیے کبھی کسی کا برا مت کرو، کبھی کسی کے بارے میں برا مت سوچو، بلکہ ایک نسخہ آپ کو دے دوں، اگر اللہ والا بننا ہے تو سوچو کہ زمین کے اوپر سب سے برا میں ہی ہوں، اب مجھ سے برا کوئی ہے ہی نہیں، تو میں کس کی برائی کیسے بیان کروں؟ یہ وہ نسخہ ہے، یہ وہ نسخہ ہے کہ راتوں کی رات بھر کی نفل عبادتیں تمہیں اس مقام پر نہیں پہنچا سکتی جو یہ تصور تمہیں وہاں تک پہنچائے۔ یہ وہ چیز ہے، دنیا میں آپ کا جھگڑا ہی سب سے ختم ہو جائے گا جس دن آپ نے محسوس کیا کہ میں روئے زمین کا سب سے برا انسان۔ عاجزی کہتے ہیں اس کو، انکساری کہتے ہیں اس کو، عجز و نیاز کہتے ہیں اس کو، اور یہی چیز غوث پاک بتانا چاہتے ہیں کہ ولی تقوی کی تعریف ہے کہ وہ جیسے گناہ صغیرہ کبیرہ چھوڑ دے، مشتبہ چیزیں چھوڑ دے، غیبت بھی چھوڑ دیتا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ میری مغفرت کر دے گا۔ لوگوں نے کہا کیسے کر دے گا؟ ارشاد فرماتے ہیں زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی ہماری زبانیں بچی ہو کہ ہم نے کسی کی غیبت چھوڑی ہو، سب کی غیبت کر ڈالی، بھلتا کہ جس کے گھر دعوت میں جاتے اس کی بھی کر ڈالی، نمک تو کم ڈالا اور چٹنی تو کم ڈالی تو مرچی تو کم، بیچارے نے کھلایا اتنی محنت سے، اس کی بھی غیبت کر ڈالی۔ یہ میری قوم کا حال ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں مولانا مصیبت کیوں آتی ہے؟ تم پر نہیں آئے گی تو کس پر آئے گی؟ میرے جملے تلخ ہو تو معاف کر دیا کریں، لیکن اگر مصیبت ہم پر نہیں آئے گی تو کس پر آئے گی؟ وہ کہتے نا اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، وہی حال ہو گیا۔ کون سی کل سیدھی اپنی؟ کہاں ہم اسلام پر ہیں، کہاں ہم شریعت پر ہیں، کہاں ہم دین پر ہیں؟
غیبت ہم کریں، حسد ہم کریں۔ غوث پاک فرماتے غیبت چھوڑے تو متقی ہے، دل صاف رکھے تو متقی ہے، حسد سے دل پاک ہو تو متقی ہے۔ ولی بہت شان والا ہوتا ہے۔ اگر صرف تسبیح لا کر کوئی ولی بنتا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید روئے زمین پہ سب ولی ہوتے، لیکن یہ آسان نہیں ہے۔ صرف نمک چکھنے سے، مسواک جیب میں رکھنے سے، داڑھی بڑھا لینے سے، سر پہ پگڑیاں باندھ لینے سے، یا سفید کرتے پتلے پتلے پہن لینے سے، اور دھیرے دھیرے زمین پہ چلنے سے کوئی ولی نہیں ہوتا۔ یہ ناٹک چھوڑو، اسلام ناٹک کا مذہب نہیں ہے۔ دل سنوارو، دل، اس لیے کہ دل پر قدرت کی نظر ہے۔ دھیرے چلو یا تیز چلو اس سے مطلب نہیں، دھیرے چلو یا تیز چلو اس سے مطلب نہیں، دل آئینے سے بھی زیادہ صاف و شفاف ہو جائے اس سے مطلب ہے۔ قدرت چلن نہیں، تمہارے چلنے کو نہیں دیکھتی قدرت، قدرت تو دل کو دیکھتی ہے۔ جب تک کہ دل حسد سے پاک نہ ہو تقویٰ کی سند نہیں مل سکتی۔ گنتے جائیں آپ، صغیرہ کبیرہ چھوڑنا، حالانکہ صغیرہ کبیرہ گناہوں میں تو یہ بھی آتا ہے، مشکوک چیزیں چھوڑنا، غیبت چھوڑنا، دل کا پاک رکھنا، حسد چھوڑنا۔ فرمایا گیا حسد، جلیسی، حسد، یہ وہ بیماری ہے کہ گویا کہ آپ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کسی کو نعمت دی، یعنی خوبصورتی دی، نعمت، علم دیا، نعمت، عزت دی، نعمت، بچے دیے، نعمت، دولت دی، نعمت، خوشیاں دی، نعمت، سکون دیا، نعمت۔ اب تم دیکھ کر سوچو اس کو کیوں دیا؟ آپ کے ابا کی تھی، اس کو اللہ کی تھی، اس نے دیا، اور پھر اس کو کیوں دیا؟ اور تو اتنا بڑا ہو گیا، یا میری بہن تو اتنی بڑی ہو گئی کہ تو خدا پہ اعتراض کر رہی ہے۔ اس کو دینا تھا، دیا۔ وہ خود فرماتا ہے کہ نعمت مجھے کسے دینا چاہیے، کسے نہیں دینا چاہیے میں خوب جانتا ہوں، اور تمہارے اعتراض کی بنیاد پر میں نعمت چھینتا نہیں۔ تو اعتراض کرنے والا، حسد کرنے والا، حسد میں جل جل کے تباہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی آگ اتنی تباہ نہیں کرتی جتنی حسد کی آگ تباہ کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، جلتے رہتے ہیں، منہ پر 3.5 بجتے رہتے ہیں، کبھی خوش نہیں رہتے، افسردگی چہرے پہ نظر آتی ہے، آنکھیں چڑی رہتی ہے، بمیں چڑی رہتی ہے، کسی کے سلام کا جواب نہیں، کسی کو سلام نہیں، بس حسد حسد حسد۔ اور اس کے بعد اس میں جل کے خود کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ خوش رہنے کا نسخہ بتا دو، میں نے کہا لوگوں کو خوش دیکھ کر کے خوش رہا کر، تو ہمیشہ خوشی رہے گا، کسی سے کبھی جلنا نہیں، اس لیے کہ آپ کے جلنے سے قدرت نعمت تھوڑی چھین لیتی۔ علماء یہود کو اسلام لانے سے جس چیز نے روکا تھا وہ ان کا حسد تھا، ورنہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے علماء یہودی تھے جو مدینے والوں کو کہتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، ان کی آنکھیں ایسی ہوگی، ان کے رخسار ایسے ہوں گے، ان کی بھویں ایسی ہوگی، ان کی پلکیں ایسی ہوگی، ان کی زلفیں ایسی ہوگی، ان کا چلنا ایسا ہوگا، ان کا بولنا ایسا ہوگا، اور وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے، ان کی ہجرت کا یہ ہوگی، اور یہ اور یہ اور یہ، اور بات بات پہ حضور کا ذکر، نہیں آئے تھے تو ان کا ذکر، ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، جنگوں میں ان کے وسیلے سے فتح و نصرت مانگتے تھے، لیکن جب آئے تو دیکھا کہ ارے یہ آئے تو اپنا نذرانہ بند ہو گیا، یہ آئے تو اپنا اقتدار، اپنی عزت کا کیا ہوگا؟ بس پھر انہوں نے حسد کی وجہ سے، جہاں یہ بیان کیا تھا نا پہلے کہ ان کی آنکھیں خوبصورت ہوگی، ان کی آنکھیں خوبصورت ہوگی، ان کی آنکھیں، دیدے ان کے بالکل سیاہ ہوں گے، آنکھ میں ہلکے ہلکے سرخ ڈورے ہوں گے، بھویں پتلی پتلی،
قبلوں کی طرح ایک دوسرے سے ملاپ کرتی ہوگی، پلکیں تیر کی طرح سیدھی ہوگی، رخسار گلوں کی طرح کھلے ہوں گے، ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں کو جو ہے وہ اپنی حسن کا صدقہ بانٹتے ہوں گے، چہرے سے جو ہے وہ صبح کو سویرے کی خیرات ملتی ہوگی، زلفوں سے رات کی تاریکیوں کو خیرات ملتی ہوگی، ان کے چلنے سے ہرنے چلنے کا شعور مانگتی ہوگی، ان کے مسکرانے سے کلیاں کھلتی ہوگی، ان کے حسن کا انداز نرالا تھا، لیکن جب حضور آئے تو دیکھا تو یہ تو وہی ہے، لیکن بس بات اتنی تھی اگر ان کو مان لے تو غلام بننا پڑے گا۔ فوراً چینج کر دیا، کیسے؟ خوبصورت کالی سیاہ آنکھوں کے بارے میں کہہ دیا ان کی آنکھیں کنجی ہوگی، ان دلوں کے کنجوں نے آنکھوں کو کنجی کر دیا، لیکن ان کے کنجی کرنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ اس لیے کہ کنجی آنکھ والا کوئی ہو تو معاف کر دینا، میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں، سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن اکثر کنجی آنکھ والا نرم دل نہیں ہو سکتا، وہ رحمت للعالمین کیا ہو سکتا؟ رحمت للعالمین کی تو آنکھیں سیاہ تھی، ان کی آنکھوں کا حسن ہی جدا تھا۔ اللہ اکبر! تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بدل، حتیٰ کہ جو لوگ نہیں بدل سکے انہوں نے کیچڑ لیپ دیا، توریت کی تختیوں پہ کیچڑ لیپ دی، توریت کی تختیوں پہ کیچڑ ڈال دیا اور گڈ مڈ کر دیا، سب ملا جلا دیا، سب گڑبڑ کر دی۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ تم حق کے اندر باطل کی ملاوٹ کرتے ہو، اور کہتا ہے کہ تم کتمان حق کرتے ہو، حق کو چھپاتے ہو، انہوں نے حق کو چھپایا۔ وہ کیا حق چھپا رہے تھے؟ یہاں یہ نکتہ بھی واضح کر دوں، وہ حق کیا چھپا رہے تھے؟ وہ نماز نہیں چھپا رہے تھے، وہ ذکر اللہ نہیں چھپا رہے تھے، وہ اور تسبیح و تحلیل نہیں چھپا رہے تھے، وہ فضیلت رسول اللہ چھپا رہے تھے۔ تو پتہ چلا نبی کی فضیلت چھپانا یہ یہودی علماء کا طریقہ ہے کہ نماز تو بیان ہو لیکن نماز لانے والے کی فضیلت بیان ہو۔ یہ یہود کا طریقہ ہے۔ حضرت کعب احبار خود کہتے ہیں نا، کعب احبار فاروق اعظم کے دور میں مسلمان ہوئے، فرماتے ہیں مسلمانوں نے کا واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے ابا کا انتقال کا وقت آیا تو میرے ابا نے کہا بیٹا ایک تختی میرے پاس وراثت میں ہے، اور یہ وہ تختی ہے جو اصل توریت کی تختی جو نازل ہوئی تھی اس میں سے ایک تختی میرے پاس ہے، لیکن خبردار پڑھنا نہیں اس کو، تمہیں دیتا ہوں پڑھنا نہیں، کیونکہ جیتے جی تو چھپا کے رکھا لیکن پڑھنا نہیں۔ انہوں نے سوچا یا اللہ جب یہ تختی آسمان سے نازل شدہ ہے تو ہے آئی تو پڑھنے کے لیے ہے، کیوں نہ پڑھیں؟ باپ کا انتقال ہو گیا تو دیکھا کہ اس پہ کیچڑ لیپا ہوا تھا، تو جیسے انہوں نے کیچڑ دھویا چچا کے آنے سے پہلے پڑھنا شروع کیا تو اللہ اکبر، شام کے اندر جو حلیہ مصطفیٰ جان رحمت کا صحابہ بیان کرتے تھے اس تختی پہ مصطفیٰ جان رحمت کا وہی حلیہ لکھا ہوا تھا۔ تب کعب احبار سمجھے کہ کیوں نہیں پڑھنا، اور چچا آیا تو خوب مارا، پڑھا کیوں؟ کہا پڑھنے کے لیے بھیجا ہے تبھی تو میں نے پڑھا ہے، اور پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو علماء یہود کو جس چیز نے روکا تھا ان کا حسد تھا، اس لیے حسد والوں کو جن کے دلوں میں حسد ہے، اگر موت آتی ہے تو ان کی زبانوں پہ کلمہ بھی نہیں آتا۔ اس لیے کسی کے پاس نعمت دے کے جلنا چھوڑ دو، مت جلو، نعمت دیکھو، دعا کرو اللہ اور دے۔ آپ کہیں گے اللہ اور دے تو آپ کا کیا بگڑنا ہے؟ اور اللہ کے یہاں نعمت کی کوئی کمی ہے؟ یہ کیوں سوچتے ہو کہ اس کو مت دے اور مجھے دے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے اللہ اس کو بھی دے مجھے بھی دے؟ کمی کیا ہے؟ اسی لیے جب لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری عمر کاٹ کے فلاں کو دے دے، میں کہتا ہوں کاٹ کے کیوں دے یار، کاٹ پیٹ کے وہ دیتا ہے جس کی کمی ہوتی ہے، یہ کہا کرو اس کو بھی دے مجھے بھی دے، اس کی کمی کیا ہے؟ تو صغیرہ کبیرہ سے بچے، مشکوک چیزوں سے بچے، غیبت سے بچے، حسد سے بچے، دلوں کو کینے سے پاک رکھے، نماز کی پابندی کرے، نماز کی پابندی کریں، آنکھوں کو نامحرم کے خواہشات بری نظر دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ پھر فرمایا سخاوت کرے، ہاتھ اونچا رکھے، دیتا ہی رہے،
مانگے نہیں دیتا ہی رہے، دینے والا بنے۔ فرمایا جب یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہے تب انسان متقی ہوتا ہے، اور جب متقی ہوتا ہے تب وہ ولایت کی منزل پر پہنچتا ہے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ تقویٰ۔ اب اس میں سے کتنی چیزیں ہمارے اندر ہے ذرا دیکھ لیں، کتنی چیزیں ہمارے اندر ہیں، ڈھونڈیے دیکھیے۔ اب جب یہ چیزیں انسان کے اندر جمع ہوتی وہ ولی ہوتا ہے۔ اب بتائیں جب ولی ہونے کے لیے اتنی شرائط ہیں تو جو ولیوں کا سردار ہو، ولیوں کا سردار، غوث الاغواث، شیخ الشیوخ، قطب الاقطاب، ولی الاولیاء، غوث الکونین، غیاث العالمین، پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، تاجدار عرب و عجم، نائب مصطفیٰ جان رحمت، جس کی صورت علی کی طرح، جس کی سیرت نبی کی طرح، جو حسین پاک کی دعا بن کر آیا، جو حسن مجتبیٰ کا خواب بن کر آیا، ولیوں نے جس کے آگے اپنی گردن جھکایا، اور اس کی زبان سے قدرت نے یہ نغمہ گنگنانے کا حکم ارشاد فرمایا، قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور سب نے اپنا گردن جھکا، سب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، اور قربان جائیں کہ جس وقت یہ حکم غوث پاک نے ارشاد فرمایا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ اس وقت قدرت نے ان کے دل پر تجلی فرمایا۔ میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا کیونکہ مجمع اس کا متحمل ہی نہیں ہے کہ میں اس کی تشریح کروں۔ غوث پاک کے دل پر اللہ نے تجلی فرمائی، اللہ نے تجلی فرمائی۔ زبدۃ الاثار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، امام اہل سنت نے اس کو بیان فرمایا، صاحب بہجت الاسرار نے لکھا، شیخ امام اربلی نے لکھا کہ جس وقت یہ حکم غوث پاک کی زبان سے جاری ہوا، اللہ نے غوث پاک کے دل پہ تجلی کی۔ اس کی تشریح کیے بغیر اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ایک تجلی کا معاملہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جب طور پر قدرت تجلی کرتی ہے تو طور جو ہے وہ جل کر کے خاک ہو جاتا ہے۔ طور پہ تجلی کی جائے تو طور جل کر کے خاک ہو جائے۔ قلب غوث الورا کی شان کیا ہوگی کہ قدرت تجلی کرتی ہے، ہوش و حواس باقی رہتے ہیں، اور غوث پاک کہتے ہیں میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مقام سبحان اللہ، اعظم سبحان اللہ، دستگیر پیران سبحان پیر اللہ۔ کا ہے، سرکار غوث العظم دستگیر کا یہ مقام ہے۔ اور کیا شان ہے، کیا شان محبوبیت ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ جب غوث پاک نے یہ کہا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو سلسلہ چشتیہ کے ہمارے مشائخ نے بھی گردن جھکا دی۔ یہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، جس کی منقبت صابر پاک پڑھتے ہو اسے غوث اعظم کہتے ہیں۔ جس کی منقبت، جب بلکہ صابر پاک کے والد جس کے نام کا وظیفہ پڑھتے ہیں وہ غوث العظم دستگیر ہے۔ بزرگوں نے، ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جب حضور صابر پاک کی ولادت ہوئی تو صابر پاک دودھ نہیں پیتے تھے، بہت جتن کیے گئے دودھ پلانے کے لیے مگر نہیں پیا۔ اس وقت 1000 مرتبہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ پڑھ کے جب صابر پاک پہ دم کیا گیا تب آپ نے دودھ پینا شروع کیا۔ یہ شان ہے غوث العظم پیران پیر دستگیر کی۔ آپ کے ایک شیخ تھے حضرت شیخ حماد، شیخ حماد دباز رضی اللہ تعالی۔ ایک مرتبہ انہوں نے غوث پاک کا امتحان لینا چاہا، حضور غوث پاک کا امتحان لینا چاہا، تو صبح کے وقت ایک پل پر سے، دریائے دجلہ کے پل پر سے شیخ حماد اور غوث پاک جا رہے تھے، کچھ مریدین ساتھ میں تھے۔ غوث پاک کا ابتدائی دور تھا، مدرسے میں بھی تعلیم حاصل کرتے تھے سرکار غوث پاک بڑے پیر صاحب۔
تو شیخ حماد نے ان کا امتحان لینے کے لیے کہ اس میں صبر کتنا ہے، ضبط کتنا. جو ولی ہوتا ہے اس میں اتنا صبر ہوتا ہے کہ وہ دوست اور دشمن دونوں کو یکساں چاہتا ہے. ولی کی پہچان یہ ہے. ولی اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتا. وہ ناراض ہوگا تو دین کے لیے ہوگا، اپنی ذات کے لیے کبھی ناراض نہیں ہوگا. یہ ولی کی پہچان. یہاں تو میاں جس کو دیکھا ولی کہہ دیا، جس کو دیکھا وہ ہے. چمکتے جبوں میں ولایت نہیں ہے، چمکتے دلوں میں ولایت ہے. میری قوم نے ولیوں کو پہچاننے میں کہیں نہ کہیں بہت بڑی غلطی کی. پھر ہر ننگے دھڑنگے کو ولی کہہ دیا. ہر ننگا دھڑنگا ولی نہیں ہوتا. مجذوب الگ ہوتا ہے، ننگے دھڑنگے الگ ہوتے ہیں. جس کو دیکھا اس کو ولی کہہ. اب ولایت کا سرٹیفکیٹ ہماری عوام بانٹنے لگی ہے. حضرت پہنچو بے ولی کامل. ولی کامل سے تو ارے ولی ہو جائے تو بڑی چیز ہے، ولی کامل اور تو کہہ رہا ہے. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں جیسے دلہنوں کو چھپایا جاتا ہے، قدرت ولیوں کو دلہن کی طرح چھپا کر رکھتی ہے. انہیں پہچاننا آسان نہیں ہے ولیوں کو. ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کو ولی پہچانتا ہے. ولی کو ولی پہچانتا. اب تم سب کے بارے میں ولی کامل ولی کامل کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ولی ہیں؟ اتنا مذاق مت کرو دین کے ساتھ. دین کا مذاق مت اڑاؤ. آپ دیکھو آپ کی محبت اور عقیدت سر آنکھوں پر، لیکن جس کے بارے میں جو کہو اتنا سوچ کر کہو کہ کل میدان محشر میں اللہ اس کے بارے میں ہم سے سوال فرمائے گا. ہاں اللہ آپ کے گمان کی لاج رکھ لے، اللہ کسی کو ولی بنا دے تو الگ بات ہے، لیکن آپ کو ڈنڈورا نہیں پیٹنا ہے. آپ دل میں تصور کر لیں ٹھیک ہے یہ ولی ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ سوچیں کہ سب کسی کو ولی مان لیں، یہ چیز درست نہیں ہے. کسی پہ تھوپے یہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ ولایت خدائی عطیہ ہے. اچھا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بہت مشکل ہے. اگر اللہ چاہے تو کتے کو پانی پلانے پر بھی ولایت عطا کر دیتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو انسان ساری زندگی عبادت کرتا رہے ولی نہیں ہوتا. ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ اللہ کا ولی کیسے بنا؟ صرف بایزید بستامی کے مزار پر گئے اور پچھلے پیر چلتے ہوئے الٹے پیر چلتے ہوئے ان کے مزار کے ادب میں وہ پچھلے الٹے پیر چلے. اللہ کو یہی ادا پسند آ گئی، بس اسی عمل پہ خدا نے ان کو ولایت عطا فرما دی. اور مرشد غوث پاک کی تو شان یہ کہ چور آیا تھا نا، چوری کرنے آیا تھا، چوری کرنے چور آیا تھا، اور وہ گٹری اٹری باندھ کر کے سامان چرا کے لے جانا چاہتا تھا. ایسے میں سر پہ گٹری رکھی تو اندھا ہو گیا. ممکن ہے کسی اندھے کو بات یہ میری سمجھ میں نہ آئے، لیکن ٹھیک ہے یہ ذوق کی بات ہے اور عقیدت کی بات ہے، اور عقیدت کی بات کرنے کی تو سب کو اجازت ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس نے جیسی گٹری سر پہ رکھی وہ اندھا ہو گیا. پھر نیچے اتاری آنکھ مل گئی، پھر سر پہ رکھی اندھا ہو گیا، پھر نیچے اتاری آنکھ مل گئی. ایسی کشمکش میں تھا اس لیے کہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے کہ غوث پاک سے کہ شیخ فلاں مقام پر ایک بندے کا انتقال ہو گیا جو قطب الوقت تھا، اب اس کی جگہ کسی کو مقرر کرنا ہے، کیا کریں؟ فرمایا کہ وہ جو چھپ کر کے کونے میں بیٹھا ہے اس کو پکڑ کے لاؤ. اس کو پکڑ کے لایا گیا، اس کو توبہ کرائی، نظر ڈال کر مقام ولایت اور قطبیت ایک نظر میں ڈال دی، ایک نظر میں عطا فرما دیا، عطا کر دیا. تو نظر سے بھی ملتی ہے ولایت، ایسی بات نہیں ہے. لیکن آپ نے ہم نے کسی کے بارے میں کچھ کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ کا دل کسی کے بارے میں کہتا ہے ایک الگ بات ہے، آپ اس کو مانیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کسی کو ولی مان لینے سے آپ کی برکت سے وہ ولی بن جاتا ہے. یہ بھی ہے کہ قدرت مومنوں کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتی ہے. مومن جس کو ولی کہنے لگ جائے پھر وہ ولی ہو جاتا ہے. یہ بھی بات ہے، قدرت مومنوں کے گمان کو رد نہیں کرتی. لیکن ہم کسی کے بارے میں تھوپا نہ کریں. تو بات دور نہ نکل جائے، عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ، دباس رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے
गौस पाक का इम्तिहान लेना चाहा कि ये तालिब इल्म है शेख अब्दुल कादिर जीलानी, उस्ताद भी थे गौस पाक के। उन्होंने यूं कोनी मारी, बगदाद मोहल्ला की सर्दी, गौस पाक के विसाल को कमोबेश 900 साल हो गए, 900 साल। अभी भी बगदाद शरीफ की सर्दी ये है कि जो सर्दी खा कर के आए तो 10-15 दिन तक तो सर्दी का असर उस पर आज भी रहता है। वो उस वक्त की सर्दी कि कितनी होगी सर्दी, और बस्ती कम हो तो सर्दी कितनी होती है। बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम, दजला का ठंडा ठंडा पानी, इन्होंने यूं कोनी मारी और सरकार गौस पाक को दजला में ढकेल दिया। जब पीर की और उस्ताद की ये हरकत दूसरे मुरीदों ने देखी तो समझ लिया कि ये लड़का जो है हमारे उस्ताद शेख हम्माद की नज़र में ज़्यादा महबूब नहीं है, इसलिए इसको ये सज़ा दी है। तब जब लोग देखते हैं ना पड़ला किसी तरफ का हल्का भारी, तो उधर ही उधर लोग जो है वो डुबकियाँ लेने लगते हैं। कहा हज़रत ये लड़का सही नहीं लगता है। शेख हम्माद ने कहा चुप रहो, तुम्हें क्या पता है, ये वो है जो बगदाद के मिंबर पे बैठ कर कहेगा मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। कबीर इसको ढकेल क्यों दिया आपने? फरमाया कि इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि जो इतने बड़े मंजिल पर फाइज होने वाला है उसके अंदर सब्र कितना है। गौस पाक कहते मैं तैरता हुआ निकला, ठंडी के वक्त का दिन था, तो मैंने कपास का वो मोटा जुब्बा पहन रखा था, अब वो तो पूरा भीग गया और ठंडी और बढ़ गई, तो मैंने उसको बाहर निकाल करके निचोड़ा और निचोड़ करके फिर उस्ताद के साथ हो गया। लेकिन उस वक्त मेरे हाथ में किताबें भी थी। फरमाया किताबों को बचाने के लिए मैंने दोनों हाथ ऊपर कर दी ताकि किताबें मेरी बच जाए। इससे सरकार गौस पाक के इल्मी ज़ौक़ का अंदाजा होता है कि गौस पाक ने वजूद नहीं बचाया, गौस पाक ने किताबें बचाई। ये इल्म से शगफ है, इल्म का शौक है। हालांकि माँ के पेट से वली पैदा हुए हैं। फिर उसके बाद मैं उस्ताद के पीछे चलने लगा। कहते मैंने शेख हम्माद को कुछ नहीं कहा, शेख हम्माद को मैंने कुछ नहीं कहा, चलने लगा और कोई बात उनसे नहीं हुई। दिन गुजरते गए, एक वक्त आया फिर शेख हम्माद का इंतकाल हो गया। शेख हम्माद का जब इंतकाल हो गया तो गौस पाक फरमाते हैं मेरे दोस्तों में बात हुई कि अपने उस्ताद शेख हम्माद का विसाल हो गया है, चलते हैं और उनके मज़ार पे चल के फातिहा पढ़ते हैं। फरमाते हैं हम गए फातिहा पढ़ने के लिए, लेकिन जब गए तो फिर बहुत देर तक मैं उनकी कब्र पर खड़ा रहा। बहुत देर गुजरी, बहुत वक्त गुजरा, लोग फातिहा पढ़ पढ़ के निकलते रहे और मैं देर तक के खड़ा रहा। आखिरकार जब बहुत देर हो गई, बहुत वक्त गुजर गया और उसके बाद मैं निकला तो लोगों ने मुझसे कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये बताएं कि शेख हम्माद आप उनकी कब्र पर क्यों इतनी देर तक खड़े रहे? तो इरशाद फरमाया कि जब मैं कब्र पर खड़ा था तो कब्र के अंदर के हालात मुझ पर मुनकशिफ हो गए, यानी पर्दे उठ गए और कब्र के हालात मैंने देख लिए। और कब्र के हालात देखे तो क्या देखा कि शेख हम्माद हैं, उनके वजूद पर जन्नत का लिबास है, उनकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, उनके सर पर जन्नती ताज है, उनके सर पर जन्नती ताज है, उनके पैरों में सोने की जन्नती जूतियां हैं, बड़ा कर्रो फर है, बड़ी शान व शौकत है, बहुत ज्यादा सत्वत व जलालत है। लेकिन जब मैंने उनको देखा, उनसे मैंने मुलाकात की, मैंने बात की तो देखा कि उनका जो एक हाथ था उस पे वो काम नहीं कर रहा था, फालिज जैसा हालत हो गई थी। मैंने कहा सर पे जन्नत का ताज, वजूद पे जन्नत का लिबास, पैरों में जन्नत की जूतियां, कब्र जन्नत के बागों में से बाग, शान शौकत सतवत जलालत हैबत मकाम मर्तबे सब कुछ, ये हाथ को क्या हुआ? ये हाथ को क्या हुआ? कहने लगे अब्दुल कादिर याद है वो दिन जब तुम्हारी इब्तिदाई तालीम थी, तुम्हारे इब्तिदाई अय्याम थे, तो मैंने तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेने के लिए दजला के अंदर तुम्हें इसी हाथ से धक्का दिया था। तो इस हाथ से जो मैंने धक्का दिया था तो कुदरत ने कब्र में सब नेमतें दी, लेकिन मुझसे कहा गया जिस हाथ से मेरे महबूब को धक्का दिया वो हाथ अच्छा नहीं होगा, इसलिए ये हाथ मेरा माजूर है। गौस पाक रदी अल्लाह ताला ने जैसे ही सुना
تو شیخ حماد نے کہا شہزادے عبد القادر، ساری نیکیاں اپنی جگہ، تقوی پرہیزگاری اپنی جگہ، مقام ولایت و قطبیت اپنی جگہ، لیکن جب تک تم سفارش نہیں کرو گے اس وقت تک میرا ہاتھ درست نہیں ہو سکتا۔ کیا تم میرے لیے سفارش کرو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا تم میرے لیے سفارش کرو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ لوگوں دیکھو، یہ میرے مرشد غوث پاک کا مقام محبوبیت ہے، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ اب ان کے شیخ، ان کے استاد خود ان سے کہتے ہیں کہ آپ میری سفارش کرو گے۔ لیکن اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بھلا بھی دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا، لیکن جیسے استاد نے کہا حضور غوث پاک نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کی مناجات کی، اللہ کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کی، اور جب خوب دیر تک کی عرضی پیش کی تو حضرت شیخ حماد کا ہاتھ پھر درست ہو گیا اور اللہ نے ان کے مرتبے مزید بلند کر دیے۔ اب جب یہ بات غوث پاک نے اپنے دوستوں کو بتائی، دوستوں نے تو سن لی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس کو نعمت ملے اس سے لوگ حسد کرتے ہیں۔ غوث پاک کے حاسدین بھی کچھ کم نہیں تھے، دوستوں نے تو سن لیا، لیکن جو شیخ حماد کے ماننے والے تھے بظاہر تو ان کی شان میں یہ بے ادبی لگتی تھی کہ بھئی غوث پاک کی وجہ سے ان کا ہاتھ قبر میں فالج زدہ ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا ہم کیسے مان لیں، یہ تو غوث پاک نے دیکھا، ہم کیسے مان لیں، یہ تو غوث پاک نے دیکھا۔ تو اس زمانے میں ولایت کی بہت اعلیٰ منزل پر فائز بغداد میں دو ولی تھے، ایک کا نام تھا شیخ یوسف اور دوسرے کا نام تھا شیخ عبد الرحمن۔ تو جب لوگوں نے ہنگامہ کیا کہ شیخ حماد کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور شیخ حماد کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری سفارش سے ایسا ہو گیا، ہماری سفارش سے ایسا ہو گیا، اس وقت تو سرکار غوث الاعظم دستگیر کے کان پر بات آئی تو فرمایا اگر یقین نہیں آتا تو لوگ جائیں اور شیخ یوسف سے پوچھیں اور شیخ حماد سے پوچھیں، شیخ یوسف سے پوچھیں، شیخ عبد الرحمن سے پوچھیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ اکبر! ادھر غوث الاعظم نے یہ جملے کہے، لوگ دوڑے دوڑے شیخ یوسف کی بارگاہ میں پہنچے، شیخ یوسف سے کہا بتائیں کہ اس طریقے کی بات شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ شیخ یوسف نے گردن جھکائی، آنکھیں بند کی، کہا واللہ تاللہ باللہ جو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں وہ بات بالکل صحیح ہے۔ اور پھر وہ دوڑے دوڑے غوث پاک کی خانقاہ میں تشریف لائے اور آ کر کے گواہی دی کہ آپ نے جو بات کشف کی کہی ہے وہ بات بالکل درست اور صحیح ہے۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ شیخ عبد الرحمن تشریف لائے اور انہوں نے بھی اس کی گواہی دی، حتیٰ کہ پورے بغداد کو یہ بات تسلیم کر لینی پڑی۔ یہ شان ہے حضور غوث الاعظم دستگیر کی۔ جب بندہ متقی ہو جاتا ہے، جب بندہ اپنے اندر تقوی پیدا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شان عطا کرتا ہے۔ بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری ایک بات عرض کر دوں، حضور غوث پاک سے اپنی نسبت مضبوط کرو، دلوں میں ان کی محبت پیدا کرو، اس لیے کہ غوث پاک فرماتے ہیں جس کے دل میں میری محبت ہوگی، جس کے دل میں میری محبت ہوگی، غوث پاک فرماتے ہیں اس کی عزت میری عزت ہوگی، میں اس کو دنیا میں کبھی ذلیل ہونے نہیں دوں گا۔ اور جو بات اختتام پہ کرنے چلا ہوں وہ یہ ہے، اگر غوث پاک کی محبت دل میں پیدا ہو گئی، اگر اس میں آپ کامیاب ہو گئے، ان کی محبت آپ نے مانگ لی، دل میں محبت پیدا ہو گئی، تو ان کی محبت پیدا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ دل سے گناہ کی محبت خود بخود دور ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ غوث پاک کا فرمان ہے کہ جو میرے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کی قسمت میں جو بڑے بڑے گناہ لکھے ہوتے ہیں میں ان کو خواب میں بتاتا ہوں، اور خواب میں بتا کر حقیقت میں بچا لیتا ہوں، کیونکہ خواب میں اگر کوئی گناہ کرے تو اس پر کوئی گناہ لکھا نہیں جاتا، تو میں ان کو حقیقت میں گناہ سے بچا لیتا ہوں۔ بس اس پر ایک بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پھر مرکز پر بھی پہنچنا ہے اور وہاں پر انشاءاللہ ظالم قوموں کے ظالم حکمراں کے عنوان سے لوگوں کی خدمت میں آج کچھ معروضات پیش کرنے ہیں۔ دھیان سے سننا، یہ محبتوں کا صلہ بہت بڑا ملتا ہے، بہت بڑا صلہ ملتا ہے محبتوں کا۔ لوگ کہتے ہیں کیا محبت کی بات کرتے، کیا محبت کی بات کرتے، ہم کہتے ہیں میرے عزیز، اگر ہم
جانور سے محبت کریں تو اس کا بھی صلہ قدرت دیتی ہے. اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی سے محبت کریں تو ان کا صلہ کیوں نہیں ملے گا؟ محبت کرو. غوث پاک کی غلامی کی نسبت پہ آؤ, قادریت کی طرف آؤ. غوث پاک کہتے ہیں جو میرے سلسلے میں مرید ہو جاتا ہے اس پر میرا سایہ ایسے ہوتا ہے جیسے زمین پر آسمان کا سایہ ہے. فرماتے ہیں جو میرا نام مصیبت میں لیتا ہے اللہ اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے. بڑے فائدے, بڑی برکتیں. اب ایک بات میں آ گئی تو عرض کر دوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. کبھی آج کل کے چھوکروں کے, نوجوانوں کے دلوں میں, دنیا کے پڑھے لکھوں کے دلوں میں بات آتی ہے کہ یہ کیسی بات ہے, غوث پاک کا نام لو تو مصیبت دور ہو جاتی. ایسی کیا تاثیر ہے غوث پاک کا نام لو تو مصیبت دور ہو جاتی؟ دیکھو ایک آسان بات بتاؤں, نام سے مصیبت آتی بھی ہے, نام سے مصیبت جاتی بھی ہے. اب وہ کیسے؟ دیکھیے, آپ نے ابا کے سامنے ان کے کسی دشمن کا نام لے لیا. بولو ابا ناراض ہوگے کہ نہیں ہو؟ بولو ہوں گے نا. اور اگر کوئی بڑا ہی دشمن ہوگا تو ایک چاٹا بھی پڑ جائے گا. بولو اس کے نام سے مصیبت آئی کہ نہیں آئی؟ آئی. ابا بہت غصے میں تھے. امی سے بڑا پیار ہے, امی کا ذکر کر دیا, ابا نے مسکرایا. بولو نام کی برکت سے مصیبت گئی کہ نہیں گئی؟ تو جب ابا کی بارگاہ سے امی کے نام کی بنسبت مصیبت ٹل جاتی ہے اور ابا کی بارگاہ میں ابا کا دشمن کا نام لینے سے مصیبت آ جاتی ہے, تو بولو یہ مصیبت نام سے آئی کہ نہیں آئی؟ اور مصیبت نام سے گئی کہ نہیں گئی؟ تو یار جب مصیبت ابا کی بارگاہ میں کسی کے نام سے آئی بھی اور کسی کے نام سے گئی بھی. چلیں اور تھوڑا نیچے اتر جاؤں سمجھانے کے لیے. دو دوست کھڑے تھے, برا مت ماننا, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. دو دوست کھڑے تھے, پیار کی باتیں ہو رہی تھی, محبت کی باتیں ہو رہی تھی. آستین چڑھائی اور ماں کی بہن کی کہہ دی. بولو مصیبت آئی کہ نہیں آئی؟ کسی کے نام سے مصیبت آئی نا, کسی کے نام سے مصیبت آئی نا. اور نادان جب کسی کے نام سے مصیبت آتی بھی ہے اور دو لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا ہٹ یار دونوں دوست ہو یار, ارے ایک ہی پیر کے مرید ہو, شرم نہیں آتی؟ لڑتے ہو, وہ فلاں کے مرید ہو, تمہارے پیر کیا سوچیں گے؟ بولو دونوں ٹھنڈے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نام نے مصیبت دور کی کہ نہیں کی؟ کسی کو گالی دی تو جھگڑا آیا, پیر کا نام آیا تو مصیبت چلی گئی. تو اب نام سے مصیبت آئی اور گئی. تو جب دنیا میں ایسا ہوتا ہے, جب تیرے دوست اور دشمن سے مصیبت آتی جاتی رہتی ہے, تو جو خدا کا دوست ہو اس کے نام سے مصیبت کیوں نہ جائے؟ اس کے نام سے مصیبت کیوں نہ جائے؟ یہ بات ٹیکنیکلی میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, یہ کوئی مشکل نہیں ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں. روزمرہ کی باتیں, یہ روزمرہ کی باتیں. چہرے کا اتار چڑھاؤ بدل جاتا ہے ناموں سے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, کہا یہ کہتے ہو نبی کے نام میں تاثیر, علی کے نام میں تاثیر, حسین کے نام میں تاثیر, پنجتن کے نام میں تاثیر, غوث پاک غریب نواز کے نام میں تاثیر, یہ کیا بدعت لگا رکھی ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ کا گدھے, غصے میں آ گئے ہو, مجھے گدھا کہتے ہیں. آپ کو نہیں کہتا, میں نے تو گدھے کا نام لیا. ارے جب گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ تیرا کھلتا ہوا چہرہ غصے میں تبدیل ہو گیا, جب گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے, جانور کے نام میں اتنی تاثیر ہے, تو خدا کے یاروں کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی؟ تاثیر تو ہے نا, سب میں ہے, اثر تو سب میں ہے. تو بات یہ, وہ غوث پاک کہتے ہیں کہ میرے مرید جب میرا نام دیتے ہیں ان کی مصیبتیں دور کر دیتا ہوں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں غوث پاک آج بھی زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں اپنی قبر انور سے, زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے کہ زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں. تو جو بات کہنے چلا تھا اس کو جلدی سے سمیٹ لوں کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے مرید ہیں, جو مجھ سے محبت کرتے ہیں, میں ان کی مصیبتوں کو خواب میں دکھا کے حقیقت میں بچا لیتا ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ غوث پاک کے ایک مرید تھے,
انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک خواب کے اندر 100 عورتوں کے ساتھ زنا کیا، بدفعلی کی، زنا کیا 100۔ اور جب خواب سے بیدار ہوئے تو اس کا اثر ان کے وجود پر تھا، کانپ گئے، غسل کیا، غوث پاک کی خانقاہ میں گئے، سوچا بتاؤں کہ نہیں بتاؤں، بتاؤں کہ نہیں بتاؤں۔ سرکار غوث پاک اس سے پہلے کہ وہ بتاتے، غوث پاک نے فرمایا جو میرے مرید ہیں ان کی قسمت میں جو بڑے گناہ لکھے ہوتے ہیں میں ان کو خواب میں بتا کر حقیقت میں بچا لیتا ہوں۔ تیری قسمت میں 100 زنا لکھے گئے تھے، گویا کہ تو 100 زنا کرنے والا تھا، تو 100 زنا کرنے والا تھا، لیکن میں نے اس کو خواب میں بتا کر حقیقت میں تجھے بچا لیا۔ تو یہ سرکار بڑے پیر غوث پاک کی شان ہے، آئیے ان سے اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں، استوار کریں۔ اللہ قادریت کی نسبت دنیا میں بھی قائم رکھے، قبر میں بھی قائم رکھے، آخرت میں بھی قائم رکھے۔ اہل سنت کے امام کہتے ہیں قادری کر، قادری رکھ، قادری یوم اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، اور تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام